بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رہیں، آمین ثم آمین۔ بچوں، ہم آیت الکرسی جو ہے اس کی اہمیت، اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں جان رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں بہت پیاری پیاری باتیں اپنے نبی کی احادیث کے تھرو۔ تو آج کا جو لیسن ہے بچوں، وہ خوف کے حوالے سے جو آیت الکرسی کی اہمیت بنتی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آیت الکرسی پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حفاظت میں جو ہے وہ سونپ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی بچوں قرآن مجید کی، جیسے کہ ہم نے جانا، حدیث میں ایک عظیم آیت ہے۔ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، انشاءاللہ جب ہم اس کے میننگز پر ڈسکس کریں گے تو ہمیں اس سے بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ اس آیت میں ہم کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پر سب سے پہلے اس میں جلالہ اللہ کا جو ورڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہم پکارتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف طریقے سے ہم تعریف کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ جانیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی ایک حدیث کے تھرو، جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت کی گئی کہ ہم جب رات کو بستر پر جائیں تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے بچے اس سٹوری کو، اس حدیث کو جاننے کے بعد یاد سے ہمیشہ رات کو بیڈ پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں گے، اور کبھی بھی پھر ہمیں ڈر نہیں لگے گا، ہمیں کسی طرح سے بھی خوف نہیں آیا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بچوں کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کی سیکیورٹی کی لیے جو ہے رسپانسبلٹی دی، اور ایک رات جب وہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ کافی رات جب گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چور اس چیریٹی میں سے کچھ چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بچوں اسے پکڑا اور دھمکی دی کہ میں تمہیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ تو چور نے کیا کیا بچوں؟ چوری تو وہ کر ہی رہا تھا، ایک برا کام تو وہ کر ہی رہا تھا، اس نے اس پر دوسری بری بات کیا کی کہ اس نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے پاس ان کو کھلانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت غریب ہوں، اس لیے میں نے یہ چوری کا جو ہے ایکشن لیا۔ اور اس نے یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ اس کی جان چھوٹ سکے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے پیش نہ کیا جائے۔ اور چوری کی سزا کیا ہے ہمارے ریلیجن میں؟ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جی بچوں، تو اس ڈر سے اس نے چوری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گناہ بھی کیا کہ جھوٹ بھی بول دیا۔ اب کیا ہوا کہ دوسرے روز بچوں وہ چور پھر آیا، جی تو اس سے رہا نہ گیا نا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ اتنا سارا سامان ہے یہاں پر، تو اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب کسی کو برے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ کام اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس کو بہت ایزی لگ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پنشمنٹس ملتی ہیں کیونکہ وہ برے کام کرتے ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ اپنی جو ہے کرائم سے باز نہیں آتے، اور بار بار اسی طرح سے وہ برے کام کرتے جاتے ہیں کیونکہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتے ہیں نا۔ جب انسان بچوں گناہ کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں،
اور پھر وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس پر پورے طرح سے قابو کر لیتا ہے اسے، اور پھر جو ہے وہ برے کام ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیسا بھی برا کام ہو، چھوٹا سا ہی لگے، لیکن برا کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو ہم بات کر رہے تھے چور کی، کہ چور دوسرے روز بھی آیا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور اس نے پھر بچوں اسی طرح سے جھوٹی بات کر کے، جھوٹے بہانے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی نرم مزاجی خوش اخلاقی سے فائدہ اٹھایا، اور جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو جیسے کہ بچوں ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جو کریمنلز ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کرائمز کو چھوڑ دینا، تو اسی لیے وہ شخص تیسرے روز یعنی تھرڈ ڈے پھر دوبارہ چوری کرنے کے لیے آن پہنچا۔ جی بچوں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اسے تھرڈ ٹائم بھی پکڑ لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی بات کی تو اور اس کا کوئی جھوٹا بہانہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس نے بچوں ایک دوسری چال چلی، اور وہ چال کیا تھی بچوں کہ اب اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو نیکی کا جھانسا دے کر، نیکی کی بات بتا کر اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ فائدہ ملنے کی توقع ہے۔ اور اس پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس سے وہ کلمات پوچھے، اور اس نے یہ کلمات آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنائے۔ جی بچوں، تو وہ کلمات تھے آیت الکرسی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو سنائی، اور ساتھ ہی یہ ایڈوائس بھی کی کہ اگر تم رات کو بستر پر جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اینجل کو ایز اے گارڈ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کے پاس تعینات کر دیں گے، مامور کر دیں گے، اور پھر شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اب یہ بات جان کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس چور کو جانے دیا، اور صبح ہوتے ہی آپ ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایگری کیا کہ یہ سچ بات ہے۔ اور پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں صرف یہی ایگری نہیں کیا کہ یہ بات سچی ہے، بلکہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ خبر جو تمہیں دی گئی ہے، یہ خبر دینے والا کوئی عام چور نہیں تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ خود شیطان ہی تھا۔ اور یہاں ہمیں ایک بات اور جو جاننے کو ملی وہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ بھیس بدل کر بھی آ سکتا ہے، وہ دوست کے روپ میں بھی آ سکتا ہے اور دشمن کے روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو آج کے اس لیسن میں بچوں کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ میں سے کون کون سا بچہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ لیسن ہے، اس میں انشاءاللہ مزید بات بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔